یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات سے ہوئی یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو گئے، اور یہ بات صحابہ کرام کو بہت زیادہ حیران اور پریشان کر دینے والی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب پایا، تو ہمیں لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، یا شاید رسول اللہ کو جن اڑا کر لے گئے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ رات ہماری ایسی گزری کہ بری سے بری رات جو کوئی قوم گزار سکتی ہے، اور ہم نے ویسے ہی بے چینی میں وہ رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر اگلے دن صبح تار کے وقت ہم نے دیکھا کہ ہیرا کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی فکر اور تشویش کا ذکر کیا جس سے وہ رات کے وقت دوچار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنوں کا ایک قاصد مجھے بلانے آیا تھا تو میں ان کے پاس گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ بات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور جنات کے نشانات، آثار اور ثبوت دکھائے، یہاں تک کہ جنات کے آگ کے نشانات بھی دکھائے۔ ان جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحفہ بھی مانگا تھا، اور وہ جنات جزیرہ کے رہنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنات سے فرمایا کہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھوں میں پہنچ کر زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور ہر مینگنی اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اور پھر یہ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اس وجہ سے ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے۔ اب بہت سارے اسکالرز کا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ملاقات جنات کے ساتھ اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، اور طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت جنوں کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب ان جنات نے قرآن کی تلاوت کو سنا تو وہ وہیں رک گئے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اور جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت بھیجی جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرتے ہوئے پلٹ گئے اور کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ سب جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو قرآن پڑھ کر سنایا، اور سب رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ آخر میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
جنات اور شیاطین کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔